کدی حضوری بھی بنو، کدی حضوری بھی بنیا کرو، حضور دی بارگاہ وچ کدی حضوری بھی بنیا کرو، کوئی تصور نہ بھی پڑھیا کرو، ایویں کوئی ادھر منہ ویکھ رہا کوئی کی تسی مطلب ہے کرنا ہے، کوئی اپنے آپ نو بدلو۔ حضرت امام مالک کو پوچھا تسی او فلانے نو استاد کیوں بنایا؟ انہوں نے اس واسطے بنایا کہ جدوں حضور دا نام آندا سی اتنا روندے سن کہ سانو ترس آ جاندا سی، صرف نام آندا سی۔ امام مالک حدیث پڑھاندے 12 واری یا 16 واری ڈنگ کھادا سی بچھو دا، کنڈ ساری برباد ہو گئی۔ تے بعد شاگرداں نو کہا ویکھو کی؟ انہوں نے کہا حضور تے بچھو تہاڈی ساری کنڈ کھا گیا۔ پہلے کہ انہوں نے دسیا، فرمایا میں جب حضور کی حدیث پڑھا رہا تو میں ایسے کیسے ہوتا؟ تسی جی انج حرکت جناب کوئی ادھر ویکھ رہا، علامہ صاحب یہ گلی نہیں بند ہو سکتی، تو ایڈے صوفی نہ بڑا کرو بھائی، لوگ بڑے بڑے روڈ بند کر دیتے ہیں، تھوڑے کوئی گلی نہیں بند ہوتی، وچوں لوگ لنگ رہے، یا تو پھر پیچھے سٹیج لاؤ، یا پھر اے کی مطلب ہے وچوں گڈیاں لنگ رہی ہیں وچوں جناب، تو انہاں بیچاریاں دا کیڑا قصور ہے جڑے پرے کھڑے؟ ایڈی بزرگی نہیں ٹھیک ہوندی۔ ہاں جدوں امام علی مقام دا ذکر ہے جڑے کربلا وچ سارا کچھ دے گئے تو انہاں دے واسطے اے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پڑھ کے میں خود اپنے بارے بڑیاں دعاواں منگنا، بڑے بڑے وسیلے پا کے 5 ٹائم بندہ حضور نو چہرہ انور نو ویکھے تے پیچھے نماز بھی پڑھے تے پھر بندہ کافر کیویں رہیا؟ جنہاں ایتھوں منیا نا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے، جنہاں دلوں منیا صدیاں بعد ممتاز قادری پھٹے ہوتے کھڑ کے بھی لبیک کرے۔ میں اپنے نانا جان کو سنیا جنہیں کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا، کیوں جی؟ تو پھر کی کیتا؟ مستحلن لحرم اللہ، ایسا ظالم جڑا اللہ دیاں حرام کردہ چیزوں نو حلال پیا کرے، ناقصن لعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا پھرے، مخالفن لسنت رسول اللہ، اور میرے نانا جان کی سنت کی مخالفت کرے، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور مخلوق خدا میں گناہ اور ظلم کو رواج دے۔ اس تو وڈا کوئی ظلم ہے بندہ محرم شریف وچ میچ کرانے شروع کر دے؟ تانوں اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں بھئی تسی محرم وچ میچ کرا رہے ہو۔ ایک بندہ مومن تے تصور کر کے پاگل ہو جاندا جو کچھ کربلا وچ ہویا۔ ایتھے جناب کسی نو خالی اچھی گل کر دیو نا، چانڈ مار دیو تے ساری زندگی معافی نہیں دیندا کسی نو، میری توہین ہو گئی تے جان دیو آل بیت تے کی گزری تے تانوں میچ یاد آئے کھڑے جناب، میچ کی یاد میچ کرا رہے ہو، ہم وہ محرم وچ تسی میچ کرا رہے ہو، اور تانوں ٹائم ہی کوئی نہیں لبا محرم وچ، وہ بھی کھلا پے گئے۔ ہسنے کیڑی گل تو تسی کہ ہسن والیاں گلاں، اے ہسن والیاں گلاں اے تے گل ہے تہاڈی، ایتھے تو میری گلاں سن رہے ہو نا، میری گلاں سنن والے تے ساری زندگی نہیں ہستا۔ عافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو، عافیہ صدیقی چھٹ گئی ہے، برما دیا بچیاں دیا چیخاں بند ہو گئی، بیت المقدس واپس آ گیا، کشمیر واپس لے لیا تسی، افغانستان واپس آ گیا، شام دیا بچیاں جڑیاں نو آزاد ہو گئی، عراق وچ کم ختم ہو گیا، یمن بستیاں دیا بستیاں اجڑ رہی نو ختم ہو گیا مسئلہ، فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا، غزہ دا مسئلہ حل ہو گیا، ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا، جڑا حضور دے خلاف کہندا سی میں بکواس کرنا ہے، وہ مر گیا، گرفتار ہو گیا۔ ہستے تسی کیڑی گل تو پے ہو؟ جس دی آپ گل کر دیتی ہو تے جناب تسی دند کڈنے شروع کر دیتے۔ اینج نہیں تبدیلی آنی جڑی تسی لے آ رہے ہو، تبدیلی یہی آنی جڑی عمران لے آئی کھڑا۔ ہاں تبدیلی ادو آنی جدوں تسی اندروں خود بدلو گے۔ عافیہ صدیقی دی ماں نے مینوں دسیا، کہندے روزانہ امریکی فوجی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین، کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، یہ ہر روز انہوں کہندے راتی جنے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا۔ تے پتہ اس دی ماں کی کہندی، وہ کہندے امریکیاں کیا ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے، ہن ایک شرط تینوں اسی آزاد کر دیندے، قرآن تھلے بچھا دیندے، تو تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا۔ وہ کتنی عظیم عورت ہے یار، ایتھے تے چاہ دی پیالی تے لوگ وک گئے، وہ کہندے مولی خادم ورا ختم نبوت دا کام نہیں کیتا، کم تو جناب کیتا عمران خان نے، کم تو کیتا نے مالا شریف ورا سانس، ورنہ ساڈے نال کسی دی کی مخالفت سی؟ اساں تے 12 لاشاں چاہیاں ایتھے موٹے تے پھر بھی نہیں روئے۔ ہاں جی کیوں جی 8 لاشاں تے 12,000 شیل کھادے ختم نبوت دی خاطر، کنٹینراں دے
ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 21 ਦਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ہاں امام علی مقام امام حسین کانفرنس کا مطلب ہے کہ ظالم دے مقابلے کھڑے ہو جاؤ ہاں ظالم دے مقابلے جائن کر کے کھڑے ہو جاؤ امام علی مقام دا اپنا شعر ہے پوری آپ دی ربائی ہے عربی وچ آپ دا اپنا شعر ہے فرمایا چھڑ دو بھی چھڑ دو اپنا کم کرو آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ اے سنو ذرا امام حسین نے کی فرمایا آپ نے فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتْ فرمایا جب یہ بدن سارے پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے کیوں جی فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے وَلَوْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ امام علی مقام فرماتے ہیں اگر یہ مال لوگ جو جمع کرتے ہیں اس لیے جمع کرتے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جائیں کوٹھیاں کار محلات میں ایک دن ڈیفینس گیا صرف قبرستان ویکھن گیا میں کہ منڈے میں لے چلو ڈیفینس دے قبرستان شاید اتھوں کوئی اور قسم دیاں قبراں ہوندیاں ہون لوگ تاں بھج کے اتھے جا کے کوٹھیاں بنا دین میں گیا تو مٹی ہو جائی پئی سی لیکن ایک فرق ضرور سی میانی صاحب میں حافظاں نو قرآن پڑھ دیاں ویکھیا ڈیفینس دے قبرستان وچ مینوں ایک بندہ بھی کوئی نہ لبیا جڑا قرآن قبر تے پڑھ رہے ہو اے میں اتھے فرق ضرور ویکھیا ایتھے میں کدھر نہ کدھر کوئی سورہ یاسین پڑھ رہے سی کوئی حافظ پڑھ لگے سن کوئی رشتہ دار اتھے میں ویکھیا کہ اس اتھے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا اتھے بھی میں مٹی دے ڈھیر ہی ویکھن وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں وچ آخر بندے نے مٹی دا ڈھیر ہی بننا ہے امام علی مقام فرماندے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ امام حسین فرماتے ہیں جب مال جمع ہی چھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ مال سنبھال کے رکھتا ہے پھر چھوڑ کر کیوں جاتا ہے رائے خدا میں دے کر کیوں نہیں جاتا کیوں جی اے امام علی مقام کون سی باتیں کرتے ہیں لوگ امام علی مقام جڑا آخری خطبہ دیتا نا یزیدیاں نو آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا حل من ناصر ینصرنا آخری آپ نے جڑی گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا ساڑی مدد کرے انہاں نال تے آپ دا مطالبہ نہیں سی آپ نو پتہ سی انہاں ظالمہ میرے نال کی کرنا ہے آپ دا خطاب قیامت تک حضور دی امت نو سی فرمایا ہے کوئی میرے نانا جان دی امت وچ جڑا حسین دے راستے تے چل کے میرے نانے دے دین دی مدد کرے اے آپ دا سوال ہے قیامت تک امام علی مقام دا ایتھے تقریراں سن کے آنسو بہا کے چلے جاندے سویرے ختم نبوت تے ڈاکا پوے کہندے وہ ساڈا تے کم نہیں سی سیاسی تے ذکر حسین جو سن کے آیا چلے اے امام علی مقام دی سیرت ہے تے اے امام علی مقام دا مشن ہے ساڈے بارے لوگ گلاں بہ کے کر دین گلاں او کرے بہ کے جنہیں ساڑی طرح قربانیاں دتیاں ہاں اسی تے تہاڈیاں نسلاں نو بچایا جس قوم دے رہنماواں نو اتنا آتا ہے نہ نہیں سی آندی اس قوم دے بچے نو کی آندا ہونا جس قوم دے رہنماواں نو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا انہاں نو کی پتہ ہے لفظ ختم نبوت دا کی مسئلہ ہے جس قوم دے رہنماواں مرزائیاں نو بہن برا کیا انہوں نے کی پتہ ہے مسئلہ ختم نبوت کیا ہے جن قوم کے رہنماؤں نے مسجدوں سے سپیکر اتارے ان کو کیا پتہ ہے اللہ کے گھر کی کیا اہمیت ہے جنہاں میچاں واسطے مسجداں بند کرائیاں میچ ہو جائے مسجد اللہ کے گھر بند کر دیے جائیں ان کو کیا پتہ ہے کہ امام علی مقام نے نیزے کے نوک پر چڑھ کر کیسے قرآن پڑھا ہے اپنے آپ نو بدلو اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا تا احسان ہی کوئی نہیں لا سکتا تو اڑیاں نسلہ بھی قیامت نو نہیں لا سکتے ہاں جی توجہ کوئی سوچتا میں نعرہ لاواں
کوئی دوسرے نو ویکھ رہے ہوندا, کوئی تیسرے نو. عشق جو ہے نا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. توجہ جی, میں کسی نو ویکھ کے کدی نہیں نعرہ لایا, میرے اندروں آپ کو آواز اٹھتی میں انج کرنا. ہاں جی, پورے اچاؤ انج کر کے, پورے اچاؤ. چھوڑے تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ٹی ویاں تے بیٹھ کے جڑے لوگ کردے نا اسلام دے پاکستان دے خلاف, مینوں ایک باری بلاؤ, میں تو بڑی شرافت نال انہاں نال گل کرنا. ہاں جی, انہاں جنہاں نوں کل والا نہیں پڑھنی, انہاں دین دے بارے گلاں کرنیاں. صحابہ جمع ہوئے تے رسول اللہ جدوں آواز آئی سی نا, حضور گھوڑے دی ننگی پیٹھ تے سوار ہو کے, اوتے زین کوئی نہیں سی, حضور گھوڑا دوڑاندے واپس آ رہے سن, حضور دی گردن مبارک تلوار لٹک رہی سی. حضور نے فرمایا لن تراؤ لن تراؤ, فرمایا جدھر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر سے ہو کر آیا, کوئی پریشانی والی بات نہیں, سو جاؤ. سبحان اللہ. اسی کرے گا جی جو حضور کی گردن میں لٹک رہی تھی. کیا باتیں کرتے ہو. آج امریکہ جو ہے وہ شرافت سے افغانستان کو اس نے تباہ کیا ہے, اخلاق سے تباہ کیا افغانستان کو. برما کی بچیوں کے کباب اخلاق سے بنائے گئے, شام کی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اخلاق سے ہوا. والوں نے کیا کرنا ہے, لبیک والے تو اڑیاں نسلوں نو بچا رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک. فرمان ہے جنہیں ساڑھے نال فراڈ کیتا ہوتا تو تعلق ہی کوئی نہیں ساڑھے نال. غشہ نا سے مراد حضور نے فرمایا قیامت تک میرا امتی نہ جڑا فراڈ کرے نا 2 نمبری, تے میرے امتی نے 2 نمبری مال کھلاوے, تے ملاوٹ کر کے میرے امتی نو مال کھواوے, حضور فرمانے لکھ واری مدینے چاہے میرا وہ نال تعلق کوئی نہیں. یہ حضور دا اپنا ذاتی فرمان ہے, یہ ساڑھے آقا مولا دا اپنا فرمان ہے. اسلام اے نظام مصطفیٰ ہے. تسی آؤ وہ سارے نظام ٹھیک ہو جان گے, ڈیم بھی بن جان گے, پانی بھی زمین دا اتے آ جائے گا. یہ سارے جڑے بزرگ بیٹھے نے, بیٹھے پیر صاحب علامہ شاکر صاحب بیٹھے, اشرف شاکر صاحب ہے, مفتی صاحب ساڑے کھڑے, اسی سارے انہوں نے کہاں گے اوہ اس اللہ دے سامنے سر جھکاؤ, سارے نماز استسقاء شروع کر دو, کسی دی تو قبول فرمائے گا نہیں. سنا دے حدیث پاک, پوری توجہ نہ سننی تے پورا تار ملا کے سننی. اپنے ایمان دیاں تاراں جڑیاں جڑیاں نا حضور دے نال تواڈیاں. سید عبدالعزیز دباغ فرماندے ایک مجلس لگی ہوئی سی, ایک بندہ, آپ نے فرمایا کہ ہر بندے دا ایمان تاں سلامت ہے بھئی نکیاں نکیاں تاراں اودیاں اتھوں لے کے تے حضور تک جڑیاں. ایک بندہ کہنے لگا میریاں تو کوئی نہیں جڑیاں. آل بریز وچ آپ نے لکھیا, آپ نے فرمایا میں وہ تاراں پھر کٹ دیواں, انہوں نے کہا کٹ دیو. آپ فرماندے میں جدوں تاراں کٹیاں تے اسی ویلے مرتد ہو گیا. وہ تاراں جوڑ کے ذرا وہ حدیث سننی, وہ تاراں جڑیاں تے پہلے ہی ذرا انہاں ول توجہ کر کے, جڑیاں تے تسی تے میں مسلمان ہاں یار. ہاں دعا کرو ساڑیاں نسلیں بھی ہمیں جوڑی رکھن, تو پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں انشاءاللہ. اے جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ لاندے لبیک دا, انہیں کہا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لائی آندا. کیوں جی, ان کا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لانا. اے قیامت نو پتہ لگے گا تیری زبان گنگ ہوندی لبیک لاندا یا میری گنگ ہوندی. ہاں یہ تو قیامت نو پتہ لگے گا نا. بغیر دیکھو نا, میں اگر نعرہ بند نہ کراندا تو مزید جوش آ رہے قریب سی کہ کوئی بندے بے ہوش ہو جاندے. میں کدوں دی پیاس لگی, میں اتنے بہ کے جان بوجھ کے پانی نہیں پیتا. میں آگے سارے پیاسے بیٹھے, میں ہوں 2-4 گلاس ایویں پی جاواں تے پھر کہن گے مولانا دا کیڑا کمال ہے 5 گلاس پی کے تقریر کرنا.
مزہ تو ہے کہ پیاس لگی ہوئے پسینہ آ جائے قوم نو جے میں پیاس لگی مولی خادم نہیں لگی ہوئے پھر کربلا دا ذکر کرے مزہ تو پھر ہے نا کیوں جی گلا پیاسیاں کرنی تے ابو جناب دو سوڈا تے تو پتری کی چاڑ کہنا سنو جی کربلا ان تو نہیں میں بڑی سخت پیاس لگی ہوئی سی پہلے بھی لیکن میں چہرے تو بھی نہیں محسوس ہوندا گل وچ ہو رہے اے رات بھی پوری کٹ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں مطلب گردے سک گئے تو پھر کی ہونا انہوں نے کہا چالو ہو جاؤ چالو ہو جاؤ کیوں جی مومن دی اپنی ایک شان ہے اے دے ویڑی یار گرگو میں کہنا جدو مسلمان لبیک والے آ جان گے ادھے ہسپتال بند ہو جان گے اے نہیں کہ ہسپتال اسی بند کر دینے اسی انہاں نو وظیفے ہو جائے پاسے لا دینا ہے انہاں دے نیڑے ہی کوئی نہیں بیماری آندی بیماری کہنا ہے میں انہاں دے نیڑے جاواں میں تو خود مر جانا ہے اے شوگراں موگراں گئیاں بلڈ پریشر اے تائیاں ہی ہیں جدو دین تو دوری ہے چلیا جدو رسول اللہ دے طریقے دے مطابق تو کھانا ہے تے سونا ہے راتی سون لگیا پاسے پرتے بھی سبحان اللہ پاسا الٹا انج بھی کرے سبحان اللہ اٹھ کے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ تے اوتھے شیطان کیڑے پاس آنا ہے تے بلڈ پریشر کیڑے پاس آنا ہے تے بے برکتی کیڑے پاس آنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آن جناب پھر سو گیا پھر اوہ اذان ہون لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ مومن دی تے ورزش اتنی ساری ایتھوں کیڑا شوگر آنی جناب تسی آپ کو شوگر بنائیاں مسیتی آنا کوئی نہیں وضو کرنا کوئی نہیں جیڑا بندہ بہوں بھی موزیاں دا بیمار مرد بیمار ہے نا ڈاکٹر کہندے لا علاج ہے وہ اپنا وضو شروع کر دے جدوں وضو ٹوٹے نواں وضو کرے 8 دن بعد اودی بیماریاں رہ جان تے مینوں گل کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کمال والی بات جدا منہ جدا معدہ خراب ہے وہ مسواک شروع کرے کسی دوائی دی لوڑ نہیں 8 دن بعد وہ جناب وٹے بھی نہ کھان لگ پاوے تے میری گل کر انہوں اتنی بھوک لگنی جدا جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھیا کرے ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھے 4-5 سپارے پڑھے گا کہے گا 1 نمبر ود گیا یار کمال ہو گیا ڈاکٹر کہے گا بادام کھاتے نے انہیں کہ بادام تے نہیں کھاتے الف لام میم ذالک الکتاب ویکھ کے پڑھیا جائے الرحمن علم القرآن ویکھ کے پڑھیا یار اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت وہ کہنا کمال ہے یار 2 نمبر ود گئے انہیں کہا سورہ رحمان آج پوری ویکھ کے پڑھی اسلام تے اسلام میں تو نہیں پڑھیا 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر ایک ڈسپنسری بھی بنائی ہوئے جدو مومن دی زندگی جہاد والی تے جڑا بندہ جہاد تے انہوں دیہڑی راتی تے اے فکر ہونا ہے بھائی تلوار کیویں تیار کرنی غوری میزائل کتنے سجانا ہے تے جناب مودی دے جرنل نو جواب کیویں دینا ہے بھائی پالش کرو بھائی ابابیل نو اج لا دے اوتے او چوٹی اوتے کی جی ٹرمپ نو دھمکی دینی تے او مسلماناں دی بیماریاں شوگراں تے گئیاں انہاں نو ہر ویلے ابابیل کیویں چلنا ہے ٹینک کیویں چلنا ہے کیوں جی یہ بیماریاں لگیاں ہی تامن اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہاں جی کیوں جی اسلام تک کمال اسلام بیمار ہون ہی نہیں دینا ہاں جی بیمار نہیں ہونے دینا جدو ایڈ 12 منزل پڑی ہوئے تو بندہ کہتا گھر جڑا آٹا گدیا وہ سارا میں ہی کھا جاؤں اتنی بھوک لگتی بندے نو 12 پڑے ہوئے لگ پتے جانے کیوں جی کیوں شاہ جی گل نہیں ہاں انجے گل ہے بالکل کیوں جی این گل نہیں میں جنہاں بھوک نہیں لگتی پڑھن قرآن روزانہ بھوک بعد انہوں نے گھر والے کہنا بھائی تینوں کیڑا نسخہ دسا جناب تھوڑا کھا دیا کر ساریاں بیماریاں اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے وہاں حدیث پاک پہلے مولا علی کوڑو پھر امام حسن کوڑو پھر امام حسین کوڑو تو مفت کیوں جی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت ما بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین
اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والینهم عریقة واکرمهم عشیرا من رأوا بداهة هابه ومن خالطه معرفة احبا یقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثله. ہن امام حسن کو سبحان اللہ. وڈن نہ امام حسن عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي حالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشتهي ان يصف لي منها اتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجهه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسب من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلب